السلام علیکم لسنرس، آج ہم نے ایپیسوڈ 19 پڑھنی ہے عشق آتش کی. اور میں ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ جو میں ایفرٹس کر رہی ہوں اس کا مجھے تھوڑا سا ریوارڈ مل جائے. اور اگر آپ کو ایپیسوڈس پسند آتی ہیں تو لائک کر دیں اینڈ کومنٹ بھی کر دیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں. اس نے سمیرہ کو اپنا خیال بتایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی. مجھے حیرت ہو رہی ہے آفاق، آپ دوستی میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ملیحہ سے آپ کا بھائیوں جیسا رشتہ تھا، اور کسی بھائی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بہن کے بارے میں ایسی بات کرے. جب وہ اپنی بات کہہ چکی تو آفاق نے پرسکون انداز میں کہا، مجھے سب یاد ہے. وہ محبت تھی جو ملیحہ نے وجدان سے کی تھی، اور میرے دل میں ان کی محبت کا بہت احترام ہے. جب کسی کا اتنا احترام کر لیا جائے تو انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. تم یقین کرو میں وجدان کے سامنے اتنا ہی بے بس ہوں. کہنے کو وہ میرا دوست ہے مگر میں اس کے سامنے انکار کی جرات نہیں کر سکتا. اب تم اسے چاہے جو بھی کہو. پھر اسے گمسم دیکھ کر پوچھا، چپ کیوں ہو گئیں؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی، آپ نے بات ہی ایسے کہہ دی ہے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. سمیرہ کے چہرے سے فکر مندی جھلک رہی تھی. مجھے نہیں لگتا کہ ابا اور چاچو وجدان کا ایسا لحاظ کریں گے. اگر ہم دونوں مل کر انہیں سمجھانے کی کوشش کریں تو شاید بات بن جائے. ملیحہ کے حوالے سے ان کے دل وجدان کے لیے بہت گداز ہیں. بلکہ ایسا کون سا شخص ہے جو ملیحہ سے محبت رکھتا ہو اور اس کی موت کے بعد اسے وجدان کو دل میں جگہ نہ دی ہو؟ پھر صرف ہم دونوں کیوں، فون کر کے سب کو بلوا لیتے ہیں. ہم تمام کزنز کا رشتہ ملیحہ کے ساتھ ایک جیسا ہے، اس لیے انہیں ساتھ میں لانا آسان ہوگا. پھر امی، چچی اور پھپھو کو ہم خیال بنا کر ابو اور چاچو سے بات کریں گے تو انہیں منانا قدرے آسان ہو جائے گا. ویسے تمہارا آئیڈیا ہے تو زبردست. جاؤ جا کر فون لے آؤ. میں ابھی جنید کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں پہلی فلائٹ سے گوہر اور پھپھو کو ساتھ لے کر کراچی آ جائے. اس کے بعد ہم سائمہ اور عثمہ کو بھی بلوا لیں گے. ٹھیک ہے، پر سمت اور زارا سے آپ آج ہی بات کر لیں. وہ کہہ کر فون لانے کے لیے اٹھ گئی. آفاق کو اپنے کزنز کو اپنا ہم خیال بنانے میں دقت نہیں ہوئی. ان سب نے ملیحہ اور وجدان کو ایک دوسرے کے لیے برباد ہوتے دیکھا تھا، اور شاید اسی کا اثر تھا کہ سب نے آفاق کی بات پر اتفاق کیا اور اس کی ہدایت پر ہال میں جمع ہو گئے. پھر آفاق، سمت اور جنید جا کر بڑوں کو ان کے کمرے سے بلا لائے. انہوں نے جو ہال میں مجمع دیکھا تو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا. کیا بات ہے آفاق، سب ٹھیک تو ہے نا؟ منیر حسن الجھ سے گئے. آفاق نے کہنا شروع کیا، اصل میں بات یہ ہے پاپا کہ میں نے اتنے سالوں تک وجدان کے گھر والوں سے اپنا اور ملیحہ کا رشتہ چھپا کر رکھا، اس لیے وہ ملیحہ کی موت کے بارے میں کبھی جان نہ سکے، اور اب ان کی بے خبری کنفیوژن پیدا کر رہی ہے. کیسی کنفیوژن؟ اس کی امی نے ٹوکا. ملیحہ کے جینے مرنے سے تو پہلے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور اب تو ان کا بیٹا لوٹ آیا ہے. یہیں سے تو کنفیوژن سٹارٹ ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا اکیلا نہیں لوٹا، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے جسے وہ اپنی دانست میں وجدان کی حقیقی اولاد سمجھ رہے ہیں. تو اسے ملیحہ کا کیا تعلق؟ آمنہ ناسمجھی سے بولی. تعلق یہ ہے آمنہ پھپھو کہ وہ کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ وجدان ملیحہ کے انتقال کے بعد ذہنی توازن بگڑ جانے کے باعث گھر سے چلا گیا تھا. اس لیے ان کا خیال ہے کہ وجدان نے ملیحہ سے شادی کرنے کے لیے گھر چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس سے شادی بھی کر لی اور شایان ان دونوں کی اولاد ہے. کیا؟ بیک وقت سب کی زبانوں سے نکلا. پھر افتخار حسن ناگواری سے بولے، کسی کی بیٹی کے بارے میں وہ لوگ اتنی بڑی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور کیا وجدان نے بھی انہیں نہیں روکا؟ اسے پتہ چلتا تو وہ روکتا. اسے تو چند دن پہلے اتفاقاً یہ بات معلوم ہوئی جب شایان نے سب کے بیچ بیٹھے ہوئے ملیحہ کی تصویر یہ کہہ کر دکھائی کہ وہ اس کی امی ہے. اس وقت میں بھی وہاں پر موجود تھا. وجدان تو شاکڈ ہو گیا تھا. پھر اس نے فوراً ہی ملیحہ کی تصویر شایان سے لے لی، مگر ملیحہ کے ساتھ وہ بچہ اتنا اٹیچڈ ہو گیا ہے کہ صرف تصویر چھن جانے پر بیمار پڑ گیا، اور جب تک اسے ملیحہ کی تصویر واپس نہ کر دی گئی، کھانا پینا تو دور، اس بچے نے دوا تک لینے سے انکار کر دیا.
وہ سانس لینے کو رکا تو منیر حسن نے حیرت سے سوال کیا، لیکن ملیحہ کی تصویر شایان کو کہاں سے مل گئی؟ آفاق نے بے اختیار جھجک سا گیا، پھر سنبھل کر بولا، وجدان نے کبھی ملیحہ کی کچھ تصویریں کھینچی تھیں جو اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کے ہاتھ لگ گئیں۔ پھر جب وجدان لوٹا تو اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر خود ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا کہ ملیحہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ ڈپریسڈ ہو جائے گا، اور مجھ سے پوچھنے کی شاید انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی، اور ان کے ذہنوں نے حالات اور واقعات کو جوڑ کر ایک کہانی تیار کر لی جو بظاہر سچ ہی لگتی ہے، مگر مسئلہ یہ نہیں، انہیں تو سمجھایا جا سکتا ہے۔ مسئلہ شایان کا ہے۔ ان 5 مہینوں میں یہ کہانی اسے اتنی بار سنائی گئی ہے کہ ملیحہ کا تصور اس کے دماغ میں راسخ ہو چکا ہے۔ اول تو وہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے سمجھانا ناممکن نہیں، لیکن اگر اسے کسی طرح سمجھا بھی لیا جائے تو وہ یہ فطری سوال ضرور پوچھے گا کہ پھر اس کی ماں کون ہے، اور وجدان اسے سچ بتانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے متوقع سوال کا جواب بھی اس کے پاس نہیں۔ شایان کے ذہن میں تجسس بیدار ہو جائے گا۔ پھر اگر اس نے خود سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اسے زیادہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسے صرف اس گاؤں تک سفر کرنا پڑے گا جہاں وہ پیدا ہوا، اور اب ایک تکلیف دہ سچ وہاں اس کا منتظر ہے، اور یہی خیال وجدان کو پریشان کر رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ اگر شایان کو پتہ چلا تو وہ اسے کھو دے گا۔ میں نے وجدان کی آنکھوں میں یہ خوف ایک بار پہلے بھی دیکھا تھا جب اسے ملیحہ کی انگیجمنٹ کا پتہ چلا تھا، لیکن اس نے ملیحہ کو کھو دیا۔ ذرا سوچیں، ملیحہ کو کھو کر وہ پاگل ہو گیا تھا، اگر شایان کو بھی کھو دیا تو مر جائے گا۔ اللہ نہ کرے! سمیرہ کی امی بے اختیار اپنے کلیجے کو تھام کر رہ گئیں۔ افتخار حسن بھی ایک پل کو بے قرار ہوئے تھے کہ تفکر سے گویا ہوئے۔ اس پریشانی کا کیا حل ہے؟ آفاق نے انہیں دیکھا۔ ایک حل ہے، لیکن شاید اسے قبول کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو۔ وہ رکا اور بہن بھائیوں کے چہرے دیکھے جس کی ہمت بندھا رہے تھے۔ کیوں نہ ہم شایان کو ملیحہ کے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیں؟ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی کہ منیر حسن دھاڑے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پھر انہیں اچانک احساس ہوا کہ آفاق عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب انہیں اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے، تو وہ چپ ہو کر اپنا غصہ ضبط کرنے لگے۔ تم نے ایسی بات کرنے کی جرأت بھی کیسے کی؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اس کی امی ملامت کر رہی تھیں۔ آمنہ بھی ناراضگی سے بولی، کیا ہو گیا ہے آفاق؟ اپنے دوست کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ بہن کے نام پر من گھڑت کہانیاں بناتے تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا؟ دور بیٹھے جنید نے جو دیکھا کہ آفاق پر چڑھائی ہو رہی ہے تو فوراً اٹھ کر ان کے پاس آیا۔ امی پلیز، اور نعمانی جان، آپ بھی ذرا سوچیں تو، یہ من گھڑت کہانیاں وجدان کے جینے کا بہانہ بن سکتی ہیں۔ کونے میں دبکا سمت بھی آ گیا۔ شایان کی زندگی کو بھی رخ ملے گا، اور چاہے ہمارا اسے کوئی تعلق نہ ہو، پر وہ ایک معصوم بچہ ہے، اس کی گردن کے گرد کسی تلخ حقیقت کا پھندا کس کے ہمیں کیا مل جائے گا؟ اور اللہ بھی تو کہتے ہیں، دوسروں کے عیب ڈھکو۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ملیحہ کتنی قسمت والی ہے، ورنہ لوگوں کے اچھے عمل ان کی موت کے ساتھ ہی رک جاتے ہیں، پر ملیحہ مر جانے کے بعد بھی کسی کا پردہ بنی رہے گی۔ سمیرہ پست لیکن مستحکم آواز میں بولی تو اس کی امی اسے گھورنے لگیں۔ یہ بھلا کیا تک ہوئی؟ کسی کا پردہ رکھنے کے لیے ملیحہ کے سر سے چادر اتار دیں؟ وہ ہماری بیٹی جیسی تھی، ہم کیسے اپنی کنواری بیٹی کے لیے کہہ دیں کہ وہ کسی کی بیوی، کسی کے بچے کی ماں تھی؟ سائمہ ان کی بات سن کر رسان سے بولی، اگر ملیحہ آپ کی بیٹی تھی تو وجدان کو بھی تو آپ اور ابو اپنا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ اس گھر میں اس کا جو بھی مقام ہے وہ آفاق کی وجہ سے نہیں، آپ دونوں کی وجہ سے اسے ملا ہے۔ پھر آخر اس نے کیا کیا تھا؟ صرف محبت، جس کے لیے وہ 10 سال سے سزا کاٹ رہا ہے اور آخری سانس تک کاٹتا رہے گا۔ کیا اس کا دکھ آپ کا دل نہیں دہلاتا؟ اس کی عمر رائے گاں گئی ہے، کم از کم ایک سکھ اسے مل جانے دیں۔ سائمہ کی آواز میں اداسی گھل گئی تھی جس نے اس کی امی کو بھی دل گرفتہ کر دیا تھا۔ پھر جب بولی تو ان کی آواز میں بھی پہلے جیسی تیزی نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وجدان کی بربادی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جھوٹ کیسے بولیں؟ اس جھوٹ پر تو اللہ بھی گناہ نہیں دیتا جو کسی کے فائدے کے لیے بولا جائے، جبکہ یہاں تو ایک بے گناہ کی زندگی کا سوال ہے۔ گوہر نے دھیرے سے کہا تو اسے دیکھ کر رہ گئیں، پھر کب سے خاموش بیٹھے افتخار حسن سے بولی، آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں بھائی جان؟ ذرا دیکھیں تو بچے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگے، بچے اب بڑے ہو گئے ہیں آمنہ، اور خود بھی بچوں والے بن گئے ہیں،
مگر افسوس ابھی تک یہ رشتوں کی نزاکت نہیں سمجھ سکے۔ وجدان سے کیا شکایت، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ مگر آفاق، تم بتاؤ، کسی اور کا گناہ اپنی بہن کے سر ڈالنے کے لیے تمہیں ہمت کہاں سے ملی؟ آفاق گناہ کے الفاظ پر اچھل ہی تو پڑا تھا۔ میں ملیحہ کے سر کوئی گناہ نہیں ڈال رہا، اور نہ میں کچھ ایسا سوچ سکتا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وجدان کے گھر والوں کے خیال کی تصدیق کر دیں کہ واقعی ملیحہ اور وجدان کی شادی ہو گئی تھی، پھر شایان کی پیدائش پر ملیحہ کا انتقال ہو گیا جیسا وہ سمجھتے ہیں، اور اس میں تو گناہ کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ یہ جھوٹی ہے۔ تم خود شادی شدہ ہو اور اس رشتے کی نزاکتوں اور تقاضوں سے واقف ہو۔ نکاح کے بندھن میں بندھے دو لوگوں کے درمیان یہ نزاکتیں قابل احترام ہیں۔ جن کے بیچ یہ تعلق ہی نہ ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ میاں بیوی تھے بذات خود ایک الزام ہے، اور تم اس الزام سے بھی آگے نکل کر دنیا سے کہلوانا چاہتے ہو کہ ملیحہ شایان کی ماں تھی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولے کہ آفاق پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں ان گہرائیوں کے بارے میں دانستہ سوچنا نہیں چاہتا۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے دھیمے لہجے میں نظریں چراتے ہوئے بولا تو افتخار نے دبے دبے غصے سے کہا، تم نے تو کسی بھی گہرائی کے بارے میں نہیں سوچا۔ جو جھوٹ تم دنیا کو سنانا چاہتے ہو اسے سچ کرنا ملیحہ کے اختیار میں تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کہو گے وجدان کے گھر والوں سے کہ ملیحہ نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، کیونکہ بھائی صاحب تو اس کھیل میں شامل کیے نہیں جا سکتے؟ میں ملیحہ کے لیے یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کروں گا، بلکہ کہوں گا کہ ملیحہ پھپھا جان کو منا نہ سکی تو ہمارے گھر آ گئی تاکہ ہم انہیں منا لیں۔ پھر جب وہ نہیں مانے تو آپ نے اور پاپا نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ ملیحہ گھر سے بھاگی تھی، بلکہ کہیں گے باپ کے گھر سے نہ صحیح، ماموں کے گھر سے صحیح، لیکن وہ بزرگوں کی چھاؤں میں وداع ہوئی تھی۔ آفاق کی بات سے وہ غمزدہ سے ہو گئے تھے، تھکے تھکے لہجے میں بولے، سچ کہوں آفاق تو واقعی اگر ملیحہ کے دل کی بات مجھے اس کی زندگی میں پتہ چل جاتی تو میں بھائی صاحب کی مخالفت مول لے کر بھی ملیحہ کو وجدان کے ساتھ رخصت کر دیتا۔ وہ مجھے اتنی ہی عزیز تھی، اسے بھی اندازہ ہوگا کہ میں اس کی خواہش کا احترام کروں گا۔ پھر بھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تو اس لیے کہ وہ اس کا مان توڑنا نہیں چاہتی جو ہر باپ کو اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ اس نے خود پر جبر کر لیا، مگر باپ کی چوکھٹ پار نہیں کی۔ مجھے اس کی سعادت مندی پر فخر ہوتا ہے کہ مرتے دم تک اس نے باپ کی عزت سنبھالی، اور اس کے مر جانے کے بعد تم لوگوں سے کہو گے وہ ان خود غرضوں میں سے تھی جو اپنی دل کی خوشی کے لیے ہر حد توڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ ملیحہ کے ساتھ زیادتی نہیں؟ شاید۔ وہ اقرار میں سر کو ذرا سا ہلا کر کہہ رہا تھا، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر ملیحہ کہیں سے آ جائے تو وجدان کی محبت میں جان دینے والی وجدان کی خاطر اس زیادتی کو ہنستے ہنستے برداشت کر لے گی۔ آپ کو معلوم ہے وجدان کون ہے؟ افتخار حسن چپ سے رہ گئے۔ اب آفاق روانی سے بول رہا تھا، وجدان وہی شخص ہے جس نے ملیحہ کی محبت میں اپنے 10 سال پھونک ڈالے، اور میں جانتا ہوں اپنی باقی کی زندگی بھی وہ اسی فیاضی سے لوٹا دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس کی محبت میں دیوانے ہیں، اور وجدان کو لوگوں نے دیوانہ کہا۔ ہاتھوں میں پتھر لیے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے اس کے پیچھے بھاگے، سنگسار کیا۔ بے رحمی سے پھینکے گئے پتھر اسے لہولہان کر دیتے، مگر پھر بھی ملیحہ کا تصور نہیں ٹوٹتا۔ وجدان کی اس حالت کو سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے، اور وہ یہ سب سہتا رہا۔ بھلا کس نے محبت میں دنیا بھلائی ہے؟ لیکن وجدان اپنا آپ بھول گیا۔ کہاں ایسے لوگ ملیں گے کہ ایک محبت میں مر جائے اور دوسرا زندہ بھی ہو تو مردوں سے بدتر۔ میں ملیحہ کا بھائی ہوں، مگر میرے ہی سامنے وجدان ملیحہ کا ذکر کرتے ہوئے بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میں محسوس کر کے بھی اسے ٹوک نہیں پاتا۔ ٹوکوں بھی کیسے جب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ہر حد سے گزر گئے؟ تو پھر میں حد کس طرح لگاؤں؟ کی سرگوشوں میں ڈھلی آواز سن کر سمیرہ کی آنکھیں بھر گئیں۔ افتخار حسن کی حالت ایسی تھی جیسے آفاق نے ان کی شہرک پر ہاتھ دھر دیا ہو۔ پاپا، تایا جان، آفاق نے ان دونوں کو مخاطب کیا تو وہ شکستگی سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ دونوں ملیحہ سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ ملیحہ کی خاطر وجدان کے لیے کچھ ایسا کر دیں اس کے لیے ہوا میں گھٹن کم ہو جائے، وہ سانس نہیں لے پاتا۔ افتخار حسن بے ساختہ نظریں چراتے اٹھ گئے، اور کسی نے بھی انہیں جانے سے نہیں روکا۔
ان کے جانے کے بعد آفاق منیر حسن کے ہاتھ تھام کر منت سے بولا، پاپا پلیز۔ تو وہ بے بسی سے بولے، تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بہت بڑی ہے، جان کی خاطر نہ صحیح ملیحہ کی خاطر۔ اسے اسی ملال نے تو مار ڈالا تھا کہ پھوپھا جان نے اس کی محبت کو قبول نہیں کیا۔ آج آپ تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے وجدان کو اس خوف سے چھڑا لیں کہ ایک دن وہ شایان کو کھو دے گا۔ پاپا پلیز، شایان وجدان کی زندگی کی آخری خوشی ہے، اس خوشی کو اس کے پاس رہنے دیں، کہیں یہ خوشی بھی اس سے کھو گئی تو اس کی عمر رائگاں ہو جائے گی۔ آفاق کی باتیں انہیں جھنجھوڑ رہی تھیں، وہ ایک دم ہی اس کی بات کاٹ کر بولے، بس آفاق اب اور کچھ مت کہنا۔ پاپا، وجدان۔ آفاق نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، ان کو جاتا دیکھ کر جنید تائی سے مخاطب ہوا، آپ تو شایان والی بات کے لیے راضی ہیں؟ انہوں نے کچھ کہا تو نہیں، پر نم آنکھوں سے اسے تکنے لگیں۔ خواتین کو اداس دیکھ کر ان سب کو امید ہو چلی تھی کہ 3 مہرے تو پٹ گئی۔ سمیرہ کی امی دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہار ماننے کے انداز میں بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں افتخار سے بات کرتی ہوں۔ سچ؟ خوش تو سب ہوئے تھے، پر ان کی بیٹیاں تو کھل اٹھیں اور ایک زبان ہو کر بولیں تو انہوں نے وارننگ دینا بھی ضروری سمجھا۔ ہاں لیکن میں صرف بات کروں گی، منانا تمہارا کام ہے، اس عمر میں میاں کی جھڑکیاں نہیں سن سکتی۔ بھابی، آپ ان کی باتوں میں کیوں آ رہی ہیں؟ بس آمنہ، رہنے دو، وہ عاجزی سے بولیں، ملیحہ مر چکی ہے مگر وجدان زندہ ہے، اگر ایک جھوٹ اس کے دل کو تسلی دے سکتا ہے تو کیا غلط ہے؟ مجھ سے اس کی اداسی دیکھی نہیں جاتی، اگر شایان کو کھونے کا دھڑکا اس کے دل سے نکل جائے تو شاید اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ میں دل سے چاہتی ہوں وہ ملیحہ کو بھول جائے، اور شایان ہی وہ مشغلہ ہے جو وجدان کے ذہن سے ملیحہ کا خیال جھٹک سکتا ہے۔ بھابی، کیا ہو گیا ہے؟ اب کیا آفاق کی امی ان سے الجھی، پھر تینوں میں دھواں دھار بحث چھڑ گئی۔ کام بن گیا تھا، وہ سارے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اٹھ گئے۔ صبح ناشتے کی تیاری کے دوران سمیرہ اور اس کی بہنیں سمیرہ کی امی سے رپورٹ لے رہی تھیں۔ آپ نے ابو سے بات کی؟ سمیرہ نے پوچھا تو وہ منہ بنا کر بولیں، کہاں، میرے کمرے میں جانے سے پہلے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ پھر جوش سے مگر رازداری کے انداز میں کہنے لگی، تمہاری چچی تو رات میں مان گئی، لیکن آمنہ ابھی تک ٹکی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ ہے بھی انہی بہن بھائیوں کا، کوئی ایک بھی مان جائے تو باقی دو اپنے آپ کمزور ہو جائیں گے۔ ان کا جوش سرد ہو چکا تھا کہ پھر کسی خیال نے اسے ابھار دیا۔ وہ عصمہ کا بازو دبوچ کر کہنے لگیں، تم سارے افتخار کے پیچھے پڑے ہو، منیر سے کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ابو ہی بھائیوں میں بڑے ہیں، اگر وہ مان گئے تو باقی دو راضی نہ ہوں، فرق نہیں پڑے گا، وہ کبھی ابو کے فیصلے کے آگے نہیں بولیں گے۔ عصمہ کہہ کر تائید چاہنے کے انداز میں اپنی بہنوں کو دیکھنے لگیں تو سب نے اس کی تائید کی۔ سائمہ کی نظریں کچن کی کھڑکی سے باہر گئیں اور وہ سمیرہ کا کندھا ہلا کر بولی، سمیرہ، ابو ناشتے کے لیے آ گئے، یہ آفاق کدھر ہے؟ سمیرہ نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا، افتخار حسن ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تو منیر حسن اور صمد ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئے۔ ماحول میں تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا، ہر کوئی گرد و پیش سے نظر چرائے خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ منیر حسن اور افتخار حسن کو اندازہ تھا کہ وہ تینوں رات والا ٹاپک دوبارہ ضرور شروع کریں گے، اس ٹاپک سے بچنے کے لیے ہی وہ اپنے بیٹوں کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے کیا سوچا؟ اس بارے میں انہوں نے تاجاہل عارفانہ برتا۔ وہی جو رات میں بات ہوئی تھی، افتخار حسن کپ ٹیبل پر رکھ کر برہمی سے بولے، وہ بات ایسی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں سوچا جائے۔ ہمیں آپ سے اجازت چاہیے ماموں جان، اور اگر آپ سوچیں گے نہیں تو ہمیں اجازت کیسے دیں گے؟ جنید کے لہجے میں اصرار تھا۔ افتخار حسن کی تیوریاں چڑھ گئیں، اجازت مانگنی ہے تو مجھ سے نہیں، بھائی صاحب سے مانگو۔ ان کا یہاں کیا ذکر؟ بنا سوچے ہی صمد کے منہ سے نکلا، پھر فوراً ہی اپنی بات کے بے تکی ہونے کا اسے احساس بھی ہو گیا تھا۔ افتخار حسن اس کی بات سن کر بولے، ملیحہ ان کی بیٹی تھی، اور اگر کل تم کسی کو ملیحہ کی اولاد کہتے ہو تو یہ ان کے خون میں ملاوٹ کے برابر ہے، جس پر اعتراض وہ ہی کریں گے، میں نہیں۔ حسب نسب خاندانی وراثت ہوتی ہے جسے یوں ہی نہیں بانٹا جاتا۔ وجدان اگر شایان کو اپنی ولدیت دے رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، پھر وہ ایسا اپنے والدین کے علم میں لائے بغیر کر رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ عظیم کو پتہ چل جائے تو وجدان کی خاطر وہ ایک لیپالک کی حیثیت سے تو شایان کو شاید برداشت کر ہی لیں، مگر وہ کبھی اسے اپنا وارث تسلیم نہیں کریں گے۔
اظہر فاروقی کی تو بات دور ہے، کبھی جاؤ ان کی زمینوں پر، وہاں جانوروں کی ایک منڈی جیسا ایک بڑا بار ہے جس میں ہر نسل کا چوپایا موجود ہے سوائے خچر کے، کیونکہ اس کی نسل دوگلی ہے۔ جس شخص کو جانوروں کی نسل میں ملاوٹ پسند نہیں، وہ اپنی نسل میں آمیزش کیا برداشت کر لے گا؟ اظہر فاروقی کو اپنے اعلیٰ نسب کا غرور ہے۔ اپنے غرور کا تاج کسی بھی ناجائز اولاد کے سر پر نہیں سجائیں گے۔ آپ کیا صرف ان کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں؟ جنید کے سوال پر وہ رخ بدل کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ آپ کو یاد ہے خالو جان سے ہماری آخری بار ملاقات کب ہوئی تھی؟ اس نے ایک اور سوال کیا، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، ملیحہ کے سوئم پر۔ اور آج ملیحہ کو گزرے ہوئے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس دوران نور الہدیٰ آیا بھی تو بس ایک بار۔ اس کے علاوہ ان دونوں خاندانوں کے بیچ 10 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور آئندہ بھی ایسا ہونے کی کوئی امید نہیں۔ پھر انہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو ملیحہ کو ماں کہتا ہے؟ ماں! اس نے مٹھاس سے اس لفظ کو ادا کیا۔ یہ لفظ کتنا مقدس ہے، کتنا قابل احترام ہے۔ ملیحہ کو اس سے اچھا خطاب اور کیا ملے گا؟ افتخار حسن نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور منیر حسن جو پہلے لا تعلق سے ناشتے میں مصروف تھے، اب چہرے پر عجیب سے تاثرات لیے خاموش تھے، اور ان کے سامنے پڑھا ناشتہ یوں ہی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ تینوں ہی محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی تائید میں ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ انہیں یہ خاموشی اپنے حق میں محسوس ہو رہی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا، جسے آخر آفاق نے توڑا۔ آپ دونوں پھپھا جان کو صرف ملیحہ کی موت کے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن کیا وجدان کی بربادی ان کے ذمہ نہیں؟ یہ دونوں الزام لازم و ملزوم ہیں، لیکن پھپھا جان اکیلے ملزم نہیں، میرا ضمیر مجھے بھی ان الزاموں میں ان کے ساتھ شامل رکھتا ہے۔ افتخار حسن اور منیر حسن نے ذرا سا چونک کر اسے دیکھا۔ سمد اور جنید بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جو سر کو جھکائے نیچی نگاہ کیے کہے جا رہا تھا، آپ کو بے خبری کا فائدہ حاصل ہے، مگر میں وہ شخص ہوں جو ملیحہ کی زندگی میں ہی پورا سچ جان گیا تھا۔ میرے پاس 3 دن کی مہلت تھی، اور میں ان 3 دنوں میں بہت کچھ کر سکتا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے کچھ کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں ساحل پر کھڑا ان دونوں کے ڈوبنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ دونوں ڈوب گئے۔ یقیناً آفاق کی آنکھوں میں نمی آ گئی، جسے اس نے اندر ہی اندر روکتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا، میری غلطی یہ تھی کہ میں ان کے جذبوں کی گہرائی کو سمجھ ہی نہ سکا۔ سمجھتا بھی کیسے؟ ایک انگوٹھی نے ملیحہ کو باندھ لیا، اور گریز کے اشارے نے وجدان کے راستے بدل دیے۔ تو میں نے سوچا، انہیں اگر محبت تھی تو وہاں تک نہیں پہنچی جہاں ایک دوسرے کے لیے چوٹ سے ہی جاتی ہے، مگر ان کی محبت تو وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں چاہے جانے والے شخص کے احترام میں اپنے ہاتھوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وجدان ملیحہ کے لیے مٹتا رہا، اور ملیحہ نور الہدیٰ کے لیے مٹتے مٹتے وجدان کے لیے مٹ گئی۔ وہ اپنے آپ اس بھنور میں سے نہیں نکل سکتے تھے، انہیں کسی تیسرے کی ضرورت تھی جو انہیں بھنور سے نکالتا، مگر میں وہ تیسرا شخص کیسے بنتا؟ نہ کوئی اعتراف، نہ کوئی وعدہ، محض چند ملاقاتیں، اور کوئی اپنی زندگی خیرات کر دے، ایسی کوئی مثال کانوں نے سنی کب تھی؟ مگر میں پھر بھی شرمندہ ہوں پاپا، اس نے سر اٹھا کر منیر حسن کو پکارا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شایان کی صورت میں وہ مجھے موقع دیا گیا ہے کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں، پھر شاید وجدان کا سامنا کرتے ہوئے مجھے ندامت نہ ہو۔ میں اس بار ساحل پر بیٹھ کر وجدان کے ڈوبنے کا نظارہ نہیں کروں گا۔ منیر حسن اس کی آنکھوں میں پہلی سرخی کو دیکھتے رہ گئے۔ آج آفس سے ہاف ڈے لے لینا۔ آفاق اس غیر متعلق جملے پر اچنبھے سے بولا۔ کیوں؟ وہ اس کا جواب دینے کے بجائے بولے، میں وجدان کو بھی لنچ کے بعد آف کر دوں گا، تم اس کے گھر جا کر شایان کو کچھ دنوں کے لیے یہاں لے آنا۔ تو اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے والا ہے۔ دوسرا وجدان تو شاید اعتراض نہ کرے، لیکن اس کے گھر والے شایان کو ہمارے گھر کچھ دن رہنے کی اجازت کیوں دیں گے؟ منیر حسن بولے تو ان کے لہجے میں سکون تھا۔ ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری یہاں بھی ہو سکتی ہے، اور وجدان کے گھر والے تمہیں شایان کو ساتھ لے جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آخر تم اس کے ماموں ہو۔ جب اس کی بات آفاق کی سمجھ میں آئی تو وہ سمد اور جنید ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سمیرا کے ہونٹوں پر بھی آسودہ مسکراہٹ آ گئی۔
مگر افتخار حسن اسے ٹوکتے ہوئے بولے، منیر حسن، لیکن ان کی آواز میں تیزی نہیں تھی، حیرت بھرا استفسار تھا۔ میں جانتا ہوں افتخار بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ سوچ میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میں وجدان کے لیے بھی سوچ رہا ہوں۔ اگر ہم اس جھوٹ کی تصدیق کر دیں تو نقصان کوئی نہیں، لیکن یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ وجدان کے ذہن سے بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ لیکن اگر ہم تردید کرتے ہیں تو آج یا کل وجدان کو ایک اور خسارے سے گزرنا ہوگا۔ آپ صحیح غلط کے چکر سے نکل آئیں۔ ہمیشہ اور ہر معاملے میں صحیح اور غلط کا ٹیگ لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انہیں کسی ٹیگ کے بغیر قبول کر لیا جائے۔ ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ خود وقت کرتا ہے۔ افتخار حسن نے پھر کچھ نہیں کہا اور سامنے رکھے کپ میں بچی ٹھنڈی چائے کے آخری گھونٹ حلق سے اتارنے لگے، لیکن منیر حسن ٹھنڈے ناشتے پر قناعت نہیں کر سکے اور بلند آواز میں کچن کے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا، سمیرا بیٹا، ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور لے آؤ۔ وہ دونوں ہی ناشتہ کر کے جا چکے تو آفاق پرسوچ انداز میں بولا، یار اس کہانی میں بہت جھول ہیں، محنت کرنی پڑے گی۔ کیسے جھول؟ جنید نے حیرت سے پوچھا تو آفاق نے کہا، ہمیں ہر صورت اس بات پر قائم رہنا ہے کہ ملیحہ کی شادی ہماری سرپرستی میں ہوئی تھی، جس کا مطلب ہوا کہ جب وجدان لاپتہ ہوا تو اس کا پتہ ہمارے پاس تھا اور میں نے جان بوجھ کر سالوں سال وجدان کی فیملی کو لا علم رکھا۔ اس کے ساتھ ہی وجدان کی اتفاقاً واپسی بھی دھوکہ ہی لگے گی، پھر شاید وہ وجدان کی مینٹل کنڈیشن والی بات کو بھی من گھڑت کہانی سمجھیں۔ زیادہ پرسوچ انداز میں بولی، اگر وجدان کی فیملی کا ہم پر سے اعتبار اٹھ گیا تو واقعی شکوک و شبہات کا کوئی انت نہیں۔ سے بھی بڑی مشکل یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز کی وضاحت نہیں دے پاؤں گا۔ آفاق کا انداز ایسا تھا جیسے دیر تک اس مسئلے کو سوچتے وہ تھک گیا ہو مگر حل پھر بھی نہ ملا۔ یہ واقعی بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر ہم ان کی نظروں میں مشکوک ہو گئے تو وہ ہماری کہانی پر بھی آسانی سے اعتبار نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ تصدیق کرنے کی کوشش میں وہ سچ تک پہنچ جائیں۔ فکر مندی سے کہتا سمجھ چپ ہوا تو سب پریشان صورت بنائے سر ہلانے لگے۔ سمیرا نے ان کے چہروں کو دیکھا اور کہا، اس میں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات ناقابل اعتبار ٹھہرے وہ بات ہی نہ کریں۔ کیا مطلب؟ آفاق سمجھا نہیں۔ ارے بھائی، جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بولیں کہ وجدان نے جب گھر چھوڑا ملیحہ کے انتقال کو 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ تو شایان کہانی میں کیسے شامل ہوگا؟ خفیہ شادی کے ذریعے، سمیرا نے کہا۔ مطلب؟ اس بار عثمان نے وضاحت چاہی تو سمیرا سمجھانے لگی، دیکھیں ملیحہ کی شادی تو ماموؤں کی سرپرستی میں ہی ہوگی، یعنی خفیہ شادی۔ وہ بول کر داد طلب نظروں سے سب کو دیکھنے لگی، پھر ان کے چہرے بدستور ہونک بنے دیکھ کر سمیرا نے کہا، کیوں بھائی کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آیا؟ اپنے کورس میں نفی میں سر ہلایا تو سمیرا سمجھانے لگی، کوئی بات نہیں میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھو ملیحہ کی ڈیتھ سے 1 سال پہلے وجدان اور ملیحہ کی شادی ہوئی، وہ پریگننٹ ہوئی، پھر 21 دسمبر 1981 کی رات شایان کو جنم دیتے ہوئے ملیحہ کی ڈیتھ ہو گئی اور 22 دسمبر کو وجدان اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ کہاں؟ بھلا ہم کیسے جان سکتے تھے؟ وہ چپ ہوئی تو جنید بے ساختہ بولا، زبردست! آفاق سمیرا کی بنائی کہانی پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، بس اس رف آئیڈیا کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کہانی کی نوک پلک سنواری جانے لگی۔ جب ہر زاویے پر غور کر لیا گیا تو آفاق اپنی جگہ سے اٹھا، چلو تیار ہو جاؤ، شایان کو لینے جانا ہے۔ بس ہم دونوں جائیں گے؟ میرا مطلب ہے امی یا چاچی جان میں سے کوئی ساتھ نہیں ہوگا، سمیرا نے کہا۔ نہیں، آج جھوٹ بولنے کا دن ہے، اجازت دینا اور بات ہے، لیکن جب ان کے سامنے ملیحہ اور شایان کے بیچ جھوٹے رشتے کا پل باندھا جائے گا تو ان کے لیے چپ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم کیوں انہیں اس مشکل میں ڈالیں؟ شایان کو لینے کے لیے بس میں اور تم ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے آپ چلیں، میں آتی ہوں، وہ آفاق سے کہتی اٹھ گئی۔ ان دونوں کو وجدان کے گھر کے ناؤش میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی مگر دونوں میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں گے۔ اچانک شایان باہر سے بھاگتا ہوا آیا اور آفاق کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ انکل، آپ جواد کو کیوں نہیں لائے؟ میں نے اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنی تھی۔ آج آفاق اسے ملیحہ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا، شاید اسی لیے معصومانہ خفگی سے منہ پھلاتا وہ ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگا تھا۔ آفاق کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا تو جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے اس کا گال چومنے لگا۔
بیٹا پہلے سلام کرتے ہیں۔ وجدان نے ٹوکا تو شایان نے لہراتا ہوا سلام کیا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، آفاق نے اسی کے انداز میں جواب دے کر وجدان سے کہا۔ اب اسے یہ بھی کہہ دو کہ مجھے انکل نہ کہا کرے، غیرت سی محسوس ہوتی ہے، غیریت سی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، انکل کا لفظ تو غیروں کے لیے بنا ہے۔ عائشہ فوراً اس کی تائید کرتی بولی، پھر شایان کو مخاطب کیا۔ شایان تم آفاق کو چاچو کہا کرو، آخر یہ وجدان کے بھائیوں جیسا ہے۔ اور آفاق کو بات کرنے کا موقع مل گیا، وہ سوچ کر بولا، چاچو نہیں آنٹی، آپ مجھے سے ماموں کہلوائیں، کیونکہ وجدان میرا بھائی جیسا ہے، لیکن ملیحہ کا تو میں بھائی ہی تھا۔ کیا؟ عائشہ کے ساتھ مصطفیٰ، عظیم اور انیکا بھی بری طرح چونکے، وجدان بھی ٹٹک گیا تھا۔ جی ہاں، آفاق ان کے حیران چہروں پر نظر ڈالتا آرام سے کہہ رہا تھا، ملیحہ میری پھپھو ذات بہن تھی۔ ایک انکشاف تھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس انکشاف پر کس رد عمل کا اظہار کریں، لیکن وجدان کی چھٹی حس نے اسے کوئی اشارہ کیا تھا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، بس آفاق، اس کے بعد کچھ مت کہنا۔ لیکن کیوں؟ میں پاپا اور تایا جان کی اجازت لے کر اسی لیے آیا ہوں کہ انکل اور آنٹی ملیحہ اور میرے رشتے کے بارے میں جان جائیں، اور میں انہیں یہ بھی بتا دوں کہ شایان میرا بھانجا ہے۔ آفاق نے پاپا اور تایا جان کا حوالہ اسی لیے دیا تھا تاکہ وجدان خاموش ہو جائے۔ وہ واقعی چپ سا ہو گیا تھا، پھر لب بینچ کر اٹھا اور لاؤنج سے چلا گیا۔ آفاق اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ مصطفیٰ، عظیم حیرت سے سنبھل کر سوالوں کا سلسلہ شروع کر چکے تھے، اور آفاق کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا، جو کہہ رہے تھے، یہ تمہاری کزن تھی، اتنی بڑی بات تم نے ہم سے چھپا کر رکھی، کیوں؟ کیونکہ وجدان گمشدہ تھا اور آپ اس کی گمشدگی کا تعلق ملیحہ سے جوڑ رہے تھے۔ اگر اس وقت میں کہتا کہ ملیحہ میری کزن تھی تو بدمزگی ضرور ہوتی، مگر اب حالات میں ٹھہراؤ آ چکا ہے، پھر وقت بھی اتنا بیت چکا ہے کہ اس بات کو ظاہر کر دینے میں اب کوئی حرج نہیں۔ مصطفیٰ عظیم لب بینچے پھر مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے بولے، ملیحہ تمہاری کزن تھی اور وجدان دوست، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے تم ان کے رازدار تھے۔ سچ بتانا آفاق، کیا وجدان نے گھر سے جانے کے بعد تم سے کبھی کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نہیں، لیکن آپ کا یہ اندازہ درست ہے کہ میں ان دونوں کا رازدار تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس لا علمی کو رد کر دیا۔ ملیحہ کو تم بہن کہہ رہے ہو، اور دوست چاہے کتنا ہی قابل اعتبار ہو، کوئی غیرت مند شخص اپنی بہن دوست کے حوالے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے نکاح میں نہ آ جائے، اور اس کے بعد بھی وجدان نہ صحیح، ملیحہ تو تم سے رابطہ کرتی رہی ہوگی۔ آفاق نے انہیں اطمینان سے بات کہنے کا موقع دیا، پھر جب وہ چپ ہوئے تو کہا، اب بھی آپ کے سارے اندازے درست ہیں، مگر ایک بات کی تصحیح کر لیجئے کہ وجدان نے گھر سے جانے کے بعد ملیحہ سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ جس وقت اس نے گھر چھوڑا اس وقت تک ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ کیا؟ حیرت کے ایک اور جھٹکے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ آفاق اسی سنجیدگی سے کہتا رہا، آپ کو شاید یاد ہو جس رات وجدان نے گھر چھوڑا، اس دن میں صبح وجدان کو لینے آیا تھا اور آپ کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ پچھلی رات میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں وجدان کو جنازے میں شرکت کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ وہ رکا، پھر کہا، وہ کزن ملیحہ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ عائشہ بری طرح الجھ رہی تھی۔ آفاق انہیں دیکھ کر کہنے لگا، ٹھہریں، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ ملیحہ کی ڈیتھ سے تقریباً 1.5 سال پہلے ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور چند ملاقاتوں میں ہی انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کی تو وہ چراغ پا ہو گئے۔ ملیحہ نے انہیں منانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت اس رشتے پر تیار نہیں ہوئے، اور ملیحہ کے لیے وجدان کو بھولنا ناممکن تھا۔ بات اتنی بڑھی کہ ملیحہ احتجاجاً گھر چھوڑ کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اکلوتی بیٹی کی جدائی پر ان کا دل پسیج جائے گا، مگر ان کا غصہ اور بھی بڑھ گیا اور انہوں نے ملیحہ کو اپنی زندگی سے ہی بے دخل کر دیا۔ اب ملیحہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں تھا کہ ملیحہ کی وجدان کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ پھر میرے پاپا اور تایا نے ملیحہ کے سرپرستوں کی حیثیت سے اسے وجدان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وجدان نے آپ لوگوں سے چھپ کر شادی کی۔
اسے خدشہ تھا کہ ملیحہ کے بابا جان کی طرح آپ لوگ بھی اس معاملے کو ایشو بنا لیں گے، جبکہ اس شادی کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ملیحہ کو پھپھا جان سے بہت محبت تھی اور ان کی طرف سے تعلق توڑ لیے جانے کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی۔ اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی جو اسے وجدان کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے وجدان نے کچھ وقت کے لیے اپنی شادی کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر شادی کے کچھ مہینوں بعد آفاق گھر سے رٹ کر آئے جملوں کو روانی سے ادا کرتا جا رہا تھا کہ بولتے بولتے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس کے لیے بات کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا تو چپ ہونے کے ساتھ ہی سر کو جھکاتے ہوئے اس نے غیر محسوس انداز میں اپنا چہرہ چھپا لیا جو ایک دم ہی سرخ ہو گیا تھا۔ سمیرہ بھانپ چکی تھی کہ یہ غیرت کی سرخی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آفاق کی زبان کی اس بات نے پکڑ لی ہے، اس لیے اس کے چپ ہوتے ہی سمیرہ نے بولنا شروع کر دیا۔ جب ملیحہ امید سے ہوئی تو وجدان کو لگا کہ اسے شادی کا اعلان کر دینا چاہیے، مگر پھر بھی اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اچانک ایک دن ملیحہ کو آپ کے سامنے لے آتا۔ پھر اس نے سوچا کہ ایک دم دھماکہ کرنے کے بجائے وہ پہلے آپ لوگوں کو اس بات کے لیے راضی کر دے کہ آپ اس کی شادی ملیحہ کے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائیں، پھر وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ لیکن اس کی توقع کے عین مطابق آنٹی نے ملیحہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وجدان دوہرے عذاب میں گرفتار تھا۔ ایک طرف اسے آپ کو منانا تھا، دوسری طرف ملیحہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وجدان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ فی الفور اسے گھر لے آئے تاکہ 24 گھنٹے اس کے پاس رہ سکے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس رات شایان پیدا ہوا ملیحہ کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ اسے ہسپتال لے کر گئے لیکن سمیرہ نے داستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ مصطفیٰ عظیم ہونٹوں پر مٹھی جمائے خاموش بیٹھے تھے اور عائشہ مصطفیٰ پرنم آنکھوں کے ساتھ بولی، تو یہ وجہ تھی؟ میں اکثر سوچتی تھی کہ میں نے تو وجدان سے کہہ دیا تھا کہ ملیحہ سے شادی کر لے، پھر وہ کیوں چلا گیا؟ آج پتہ چلے میں نے اجازت دینے میں دیر کر دی۔ میں نے اس وقت اسے ملیحہ سے شادی کرنے کی اجازت دی جب وہ ملیحہ کو دفنا کر آ رہا تھا۔ اف میرے اللہ! انہوں نے کرب سے آنکھیں بھینچ لیں اور آنسو ٹپ ٹپ ان کے گالوں پر بہنے لگے۔ کیسے برچھی کی طرح میرے لفظ وجدان کے سینے کے آر پار ہو رہے ہوں گے۔ کیسی ماں ہوں، اس کی حالت نہیں پہچان سکی۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس رات وجدان اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا کہ خود سے بچھڑ گیا تھا، وہ ٹوٹ رہا تھا اور میں نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو ملیحہ کو خود جا کر گھر لے آتی، اپنے ہاتھوں سے اس کا خیال رکھتی۔ بھلا وجدان اسے اس حالت میں کہاں سنبھال پاتا ہوگا؟ پھر وہ آنسو پوंچھتی مصطفیٰ عظیم سے بولی، مصطفیٰ صاحب، ملیحہ کے انتقال سے کچھ مہینے پہلے وجدان نے اچانک گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا، آفس بھی نہیں جاتا تھا، صبح کا نکلا آدھی رات کے بعد گھر میں گھستا تھا اور ہم ناراض ہوتے تھے۔ اب سمجھ آیا، اس کی بیوی ماں بننے والی تھی، پھر وہ کیسے گھر اور آفس کی پرواہ کرتا؟ اس کا دھیان تو ملیحہ میں اٹکا رہتا ہوگا۔ پھر جیسے انہیں کسی بات کا دھیان آیا تھا، انہوں نے پکارا، انیکا! جی امی، وہ چونک کر بولی، تم نے بتایا تھا کہ وجدان کے جانے سے 2-3 دن پہلے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ملیحہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی۔ وہ ان کی بات کا مفہوم سمجھ کر سہمی آواز میں بولی، جی بتایا تھا۔ عائشہ مصطفیٰ کے تیور بگڑ گئے، مگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ ملیحہ پورے دنوں سے تھی۔ آفاق اور سمیرہ ان کی بات سن کر گھبرا گئے۔ آفاق کے ذہن سے یہ بات ہی محو ہو چکی تھی کہ انیکا کی ملیحہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی اور اب اسے لگ رہا تھا اس کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے، اور شایان کا بھی۔ وہ سپٹپائی نظروں سے انیکا کو دیکھنے لگا، مگر آفاق کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انیکا اس سے بھی زیادہ بری طرح سپٹپائی ہوئی تھی۔ تیزی سے پلکیں جھپکتی وہ بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، لیکن کوئی جواب جیسے بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ بولو انیکا، اب چپ کیوں ہو؟ جواب تو اس کی چپ سے جھنجھلا کر مصطفیٰ عظیم بولے تو ان کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ انیکا روحان سی ہو گئی، کیا بولوں ابو جب میں نے کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا؟ آفاق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ عائشہ پہلے سے بھی تیز لہجے میں بولی، جس عورت کے ہاں 2-4 روز میں ولادت ہونے والی ہو، اسے تو کنواری بھی پہچان لے، اور تم جو اس وقت بھی ایک بچے کی ماں تھیں، اتنا بھی نہ دیکھ سکیں کہ ملیحہ امید سے ہے؟ انیکا اتنی دیر میں خود کو سنبھال چکی تھی، بولی، امی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ اصل میں پہلے ہی وجدان کی طرف سے پریشان تھی،
پھر جب ملیحہ نے بتایا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے اور وجدان سے ملنا چاہتی ہے تو مجھے فطری طور پر غصہ آ گیا۔ شاید اسی لیے میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، یا شاید دیکھا بھی ہوگا تو دھیان نہ دیا ہو، کیونکہ وجدان تو یہی کہہ رہا تھا کہ ملیحہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کب کہا تھا کہ کر چکا ہے جو اس طرف دھیان جاتا، اور پھر ملیحہ نے شال لے رکھی تھی، حالانکہ 10 سال پرانی بات ہے۔ پھر بھی مجھے یاد ہے کہ ملیحہ کالے رنگ کی ساڑی میں تھی اور اس نے اپنے گرد میرون کلر شال خوب پھیلا رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی میں دیکھ نہیں پائی۔ آفاق اور سمیرہ سکون کا سانس لیتے ایک دوسرے کو دیکھ کر مبہم سا مسکرائے، حالانکہ انیکا چشم دید گواہ تھی، پر اس کا وہ حال تھا کہ مجھے خود اپنی نگاہوں پر اعتبار نہیں۔ اس کا عذر سن کر بھی عائشہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ بہو تکلیف کے عمل سے گزر رہی ہو تو گئے گزرے بھی اس کے ناز اٹھاتے ہیں، اور ہمارے پوتے کی ماں شوہر کی خبر لینے چوکھٹ پر آئی تھی تو تم نے اسے دروازے سے لوٹا دیا، اور تم نے بہت زیادتی کی انیکا۔ وجدان کو پتہ چلا ہوگا تو کتنا برا لگا ہوگا اسے کہ آج تک ناراض ہے۔ ٹھیک ہی تھا پھر جو وہ اپنے بچے کو لے کر چلا گیا۔ بھلا وہ اپنے بچے کو اس گھر میں لے کر کیوں آتا جس گھر میں اس کے بچے کی ماں کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ملی؟ بیتی باتوں کا دکھ کرنے سے کیا ہوگا؟ انہیں ماضی کا افسوس کرتے دیکھ کر مصطفیٰ عظیم نے دھیرے سے کہا، پھر آفاق کی طرف مڑے، تم یقین کرو ہم سب کو ملیحہ کی جوان مرگی کا بہت افسوس ہے۔ میں تمہارے ابو اور تایا سے بھی خود جا کر تعزیت کروں گا۔ بے شک ملیحہ کے انتقال کو طویل مدت گزر چکی ہے، مگر ہمیں تو آج معلوم ہوا کہ وہ تمہاری بہن تھی۔ بلکہ تم مجھے ملیحہ کے والد کا بھی پتہ بتا دو، میں ان سے ملنے جاؤں گا۔ سوچیں بھی مت، آفاق گھبرا کر بولا۔ کیوں؟ میں نے بتایا نا، وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھے۔ وہ تو تب کی بات تھی، مصطفیٰ عظیم الجھ کر بولے۔ بات اب بھی یہی ہے؟ کیا بیٹے کی موت بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکی؟ وہ حیرت سے بولے۔ پھر ایک خیال کے تحت پوچھا، وہ ملیحہ کی وفات کے بارے میں تو جانتے ہیں نا؟ ہاں، بلکہ وہ ملیحہ کی آخری رسوم میں شامل تھے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی شایان کی طرف نہیں دیکھا۔ آفاق اس خیال سے جلدی سے بولا کہ کہیں وہ ملیحہ کے جنازے میں بابا جان کی شمولیت کو ان کی طرف سے نرمی نہ سمجھ بیٹھیں۔ حد ہو گئی، مصطفیٰ عظیم کو یقیناً برا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، بچوں سے غلطی ہو گئی، مگر اب تو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ پھر جب بیٹی ہی نہیں رہی تو ناراضگی کس بات کی؟ آپ نہیں جانتے انکل، پھپھا جان کی سخت مزاجی بے مثال ہے۔ اگر وہ اتنے ضدی نہ ہوتے تو ملیحہ ان کی مرضی کے بغیر شادی کیوں کرتی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ملیحہ نے ان کے بعد انہیں منانے کی کوشش نہیں کی؟ نے بہت جتن کیے کہ وہ وجدان کو قبول کر لیں، مگر پھپھا جان ٹس سے مس نہ ہوئے۔ موت برحق ہے اور ایک دن سب کو مرنا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے ملیحہ کو پھپھا جان کی ناراضگی نے موت سے پہلے مار دیا تھا۔ اسے اپنے بابا جان سے بہت محبت تھی، وہ ان کی ناراضگی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکی۔ ان کی انا پرستی کا اندازہ لگائیں کہ وجدان کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہی ملیحہ کے جنازے پر ہوئی تھی، اور اس دن بھی انہوں نے وجدان کو مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے ایک بار بھی وجدان سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ آفاق یہ سب اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ مصطفیٰ عظیم بابا سے ملنے کا خیال ہی ذہن سے جھٹک دیں۔ وجدان نہ صحیح، شایان سے ملنے کو تو دل چاہتا ہوگا، آخر ان کا نوازا ہے، ان کا خون ہے۔ دل چاہتا تو کبھی ملنے نہ آتے۔ آفاق کی بات نے انہیں چپ ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر آسردگی سے بولے، اگر غلطی ہوئی بھی تھی تو ملیحہ اور وجدان سے ہوئی تھی، پر سمجھ نہیں آتا اس بچے کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ وہ سارے رشتوں سے دور ہے۔ مجھ سے پوچھتا ہے زوار اور مناہل تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، میں کیوں نہیں رہتا تھا؟ کبھی جو دونوں اپنے نانا کے گھر چلے جائیں تو یہ ضد کرنے لگتا ہے کہ مجھے بھی نانا کے پاس جانا ہے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ اس کی قسمت میں ادھورے رشتے ہیں؟ معصوم بچے کا ذہن الجھنوں کا گڑھ بن کر رہ گیا ہے۔ ان کی بات سن کر آفاق نے عجیب سے لہجے میں کہا، میں اسے رشتے ہی دینے آیا ہوں۔ پھر وہ کچھ دور بیٹھے شایان سے بولا، نانا کے گھر چلو گے؟ شایان کا ذہن آس پاس ہو رہی بات چیت کو یاد کرنے اور اسے نتیجہ خیز کرنے میں لگا تھا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بولا تو آفاق اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بلاتے ہوئے بولا، تمہیں امی کی تصویریں دیکھنا اچھا لگتا ہے نا؟ شایان نے زور زور سے سر ہلایا تو آفاق نے جیسے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، میرے پاس تمہاری امی کی بہت ساری تصویریں ہیں۔ آپ امی کے بھائی ہیں؟ اب اس نے اپنے ذہن کی بیٹری سٹارٹ کی۔ آپ مجھے امی کے بارے میں بتائیں گے؟ ہاں، لیکن اگر تم میرے گھر چل کر رہنے پر تیار ہو جاؤ تو۔ آفاق کی بات ختم بھی نہیں ہوئی کہ وہ اچھل کر بولا،
میں آپ کے گھر جاؤں گا، پھر سست ہو کر بولا۔ لیکن ابو سے پوچھنا ہوگا۔ تو چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ آفاق اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا تو عائشہ بولی، کیا ہے، بس جا کر وجدان کو بتا دو، تب تک میں اسے تیار کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آفاق اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر آ گیا۔ وجدان سر دونوں ہاتھوں پر گرائے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ آفاق اس کے برابر آ کر بیٹھا تو وجدان سر اٹھائے بغیر بولا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ وجدان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں اسے سمجھا لیتا۔ مان لو وجدان کہ شایان کے ذہن سے ملیحہ کا تصور جدا کرنا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ وجدان بے بسی سے چہرہ موڑ کر سامنے دیکھنے لگا، پھر تھکن بھری آواز میں بولا، اب میں منیر انکل اور افتخار انکل کا سامنا کیسے کروں گا؟ عادت ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وجدان نے ملامت کی۔ تو اور کیا کرتا؟ آفاق چڑ گیا۔ اس دن جب شایان ملیحہ کو امی کہہ کر اس کی تصویریں دکھا رہا تھا تو وہاں جواد اور فائزہ بھی تھے جو ملیحہ کو دوسرے حوالے سے جانتے ہیں۔ وہ تو شکر تھا کہ انہوں نے ملیحہ کو نہیں پہچانا، لیکن شکر کرنے کا یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتا۔ پھر تم کیا کرتے؟ خدا نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ خاموشی کی اس دیوار کو شایان کی آواز نے توڑا جو ابو ابو پکارتا ان دونوں کی طرف بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ قریب آنے پر وہ اپنی سپیڈ کم کیے بغیر وجدان کے سینے میں گھس گیا تو وجدان ہلکے سے دھکے سے پیچھے ہو گیا، پھر اس کے سر پر چپت لگا کر بولا، بریک تو لگا لیا کرو۔ مگر وہ اپنی ہی کہنے لگا، پتہ ہے ابو، ماموں کہہ رہے ہیں وہ مجھے نانا کے گھر لے کر جائیں گے۔ وجدان ہکا بکا رہ گیا، پھر حواس بھاگتا سا آفاق سے بولا، تم اسے بابا جان کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ آفاق بدکا، میری شامت آئی ہے، اسے وہاں لے کر گیا تو پپا جان مجھے جان سے مار دیں گے۔ مجھے ان کے گھر جانا بھی نہیں۔ شایان کے ناراضگی سے کہنے پر وہ دونوں سے دیکھنے لگے۔ کیوں بھائی؟ آفاق نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ بدستور منہ پھلائے کہنے لگا، انہوں نے امی کو ڈانٹا تھا، وہ گندے ہیں۔ ایسے نہیں بولتے، وجدان نے فوراً ٹوکا، جبکہ آفاق نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، اس طرح سے باتیں کرتا ہے تو مجھے یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ ملیحہ کا ہی بیٹا ہے۔ وجدان دانستہ تبصرے سے گریز کرتے ہوئے بولا، اچھا سنو، تم اسے لے کر جا رہے ہو تو واپس کب تک چھوڑنے آؤ گے؟ پہلی بار ملیحہ کا بیٹا بن کر میرے گھر جا رہا ہے، 10-12 دن تو رکے گا ہی۔ میں شایان کے بغیر اتنے دن نہیں رہ سکتا۔ وجدان تیزی سے بولا، زیادہ سے زیادہ 2 دن، پرسوں شام میں اسے واپس چھوڑ جانا۔ دیکھیں گے، آفاق نے بے نیازی سے کہا تو وجدان انگلی دکھا کر بولا، اگر تم اسے چھوڑنے نہیں آئے تو میں خود اسے لینے آ جاؤں گا۔ کہا نا دیکھیں گے۔ آفاق کا انداز ہنوز وہی تھا۔ پھر سارا وقت وجدان اسے یہی تاکید کرتا رہا کہ 1-2 دن کے بعد وہ شایان کو بھیج دے، اور آفاق بھی لاپرواہی سے سر ہلاتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ جانے لگے تو سب انہیں گاڑی تک چھوڑنے باہر آ گئے۔ رخصت کے لیے ہاتھ ملاتے ہوئے وجدان پھر سے تاکید کرنے لگا، بس کل کا دن کافی ہے، پرسوں اسے لے آنا۔ آفاق چڑھ کر عائشہ سے بولا، آنٹی اس کا بیگ بھی تیار کر دیں۔ تو وجدان نے بے بسی سے کہا، مت کرو، میں واقعی شایان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کبھی ایک دن کے لیے بھی اسے خود سے الگ نہیں کیا اور وہ میرے بغیر اداس ہو جائے گا۔ ہاں یہ تو ہے، بلکہ دیکھو وہ ابھی سے اداس ہو گیا ہے۔ اس نے گاڑی کی طرف دیکھا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شایان بیٹھا تھا۔ تم بہت ہی بدتمیز انسان ہو، اور گاڑی کے پاس آ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر پاؤں باہر رکھے اندر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے شایان کو بازو میں چکر کر سینے سے لگا کے پیار کرتے ہوئے بولا، وہاں جا کر شرارت مت کرنا، اور اداس ہو جاؤ تو ماموں سے کہہ دینا، وہ تمہیں میرے پاس لے آئیں گے۔ پھر سمیرہ سے کہنے لگا، بھابھی ذرا خیال رکھیں، یہ سارا وقت کھیلتا نہ رہے، اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے والا ہے۔ کھانے کا بھی دھیان رکھیں، یہ ٹائم پر کھانا نہیں کھاتا اور دودھ سے تو بھاگتا ہے، آپ کو زبردستی پلانا پڑے گا۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں شایان کا پورا خیال رکھوں گی، سمیرہ نے اسے مطمئن کرنے کو کہا۔ تبھی آفاق جو دروازے میں جھک کر کھڑے ان کی باتیں سن رہا تھا، وجدان کے کندھے پر ہاتھ مار کر متوجہ کرتے ہوئے بولا، دکھا رہے ہو اسے 2 بچے پالنے کا تجربہ ہے، اور اب آپ باہر آئیے۔ آفاق نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا، پھر لے جا کر مصطفیٰ عظیم کے برابر کھڑا کر دیا۔ ذرا اسے پکڑ کر رکھیے تاکہ میں جا سکوں۔ پھر وجدان کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مذاق اڑاتا ہوا بولا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ پھر انجن سٹارٹ کرتے گاڑی کو گیٹ سے باہر نکال کر لے گیا۔
مصطفیٰ عظیم نے وجدان کی طرف دیکھا جو کچھ سوچتا ہوا گیٹ سے باہر سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں یہی ایک الجھن بچی تھی، وہ بھی سلجھ گئی۔ اب تمہیں فیصلہ کر دینا چاہیے۔ وجدان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ دوبارہ گھر بسانے کا فیصلہ۔ واپس گردن موڑتے ہوئے وجدان سامنے دیکھنے لگا۔ زندگی میں ایسے شخص کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے جو دکھ سکھ بانٹ سکے۔ تھک جاؤ تو تھکن سمیٹ لے، لڑکھڑاؤ تو ہاتھ تھام لے۔ پھر ابھی تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہوئی کہ تنہائی کو عادت بنا لو۔ اب بھی تمہارے سامنے زندگی کا لمبا سفر باقی ہے۔ یہ سفر اکیلے نہیں کٹ سکے گا۔ میں اکیلا کہاں ہوں، میرے پاس شایان ہے۔ اس کی بات پر مصطفیٰ عظیم بولے، یہ فیصلہ تمہارے لیے ہی نہیں، شایان کی بھی ضرورت ہے۔ اسے ماں مل جائے گی، تم کب تک اسے اکیلے سنبھالتے رہو گے؟ بچے پالنا مردوں کے بس کی بات نہیں۔ ران بولا، میں نے اس وقت بھی شایان کو سنبھالا تھا جب اس کی ماں پیدائش کے فوراً بعد ہی اسے چھوڑ گئی تھی۔ پھر اب کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ پھر کچھ سالوں کی بات ہے، وہ جوان ہو جائے گا، تب تو مجھے اسے سنبھالنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وہ اسے بے بسی سے دیکھتے ہوئے بولے، شادی مرد کی ضرورت ہوتی ہے وجدان، تم کب تک اس ضرورت سے آنکھ چڑاؤ گے؟ لیکن مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تم ملیحہ کو بھول نہیں سکتے؟ کچھ توقف کے بعد انہوں نے پوچھا تو وجدان نے نظر جھکاتے ہوئے آہستگی سے کہا، بھول بھی جاؤں تو یاد آتی رہیں گی۔ اور مصطفیٰ عظیم مایوسی سے سر جھکا کر پلٹ گئے، مگر اندر جانے سے پہلے انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وجدان پورچ کی روشنیوں میں گمسم سا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر آہ بھرتے وہ اندر چلے گئے۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں، اور آپ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، اور اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا اور کمنٹ کر کے شیئر بھی۔ اوکے، بائے بائے۔